اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے، لن تغنی ہرگز نہیں کام آئے گی یا فائدہ دے گی، عنہم ان کو، اموالہم ان کے مال، ان کے مال فائدہ نہیں دیں گے، ولا اولادہم نہ ہی ان کی اولاد، من اللہ شیئا اللہ سے ذرا بھر، ان کے قیامت کے دن یا مرنے کے بعد جو کفار ہیں ان کو نہ ان کے مال فائدہ دیں گے اور نہ ہی ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے ان کو کچھ فائدہ دے سکے گی یا کام آئے گی، ٹھیک ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور وہی لوگ ان کے کافر لوگ جو ہیں، وقود النار یہ ایندھن ہیں، وقود میننگ ایندھن، النارو آگ کا، کافر لوگ آگ کا ایندھن ہیں۔ کدأب آل فرعون، جیسے معاملہ ہوا آل فرعون کا، ٹھیک ہے، کدأب جیسے معاملہ آل فرعون کا ہوا، والذین من قبلہم اور ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، مطلب انہوں نے گناہ کیے، آیات کو جھٹلایا اور عذاب کا شکار ہوئے۔ والذین من قبلہم اور جو لوگ ان سے پہلے تھے، کذبوا بآیاتنا انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، فأخذہم اللہ پس پکڑا ان کو اللہ نے، بذنوبہم ان کے گناہوں کے سبب، اللہ نے ان کو پکڑا ان کے گناہوں کے سبب، یعنی کہ ان کی اپنی خطائیں تھیں، اپنے اعمال ایسے تھے کہ وہ غضب کا شکار ہوئے، عذاب کا شکار ہوئے، وہ لوگ جو فرعونی تھے اور جو فرعون سے پہلے تھے۔ واللہ شدید العقاب، واللہ شدید العقاب اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے، عقاب میننگ سزا دینا، عذاب دینا، اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ قل للذین کفروا آپ کہہ دیں، للذین ان لوگوں کو، کافروا جو کافر ہیں، آپ کافروں کو کہہ دیں، ستغلبون عنقریب تم مغلوب کیے جاؤ گے، مغلوب ہو جاؤ گے، وتحشرون الی جہنم اور تم جمع کیے جاؤ گے، الی جہنم جہنم کی طرف، تم مغلوب کیے جاؤ گے اور تم مغلوب ہوں گے اور تم ہانکے جاؤ گے یا جمع کیے جاؤ گے جہنم کی طرف، وبئس المہاد اور وہ برا ہے مہاد ٹھکانہ، اور وہ جہنم جو ہے وہ برا ٹھکانہ ہے۔ یہ اس سے مراد نا کفار اس وقت کے، یعنی کہ جو تھے ساری دنیا کے نہیں، اس وقت کے جو کفار تھے، مشرکین اور یہودی مراد ہیں، چنانچہ مشرکین کو قتل و قید کیا گیا، ٹھیک ہے نا، اور یہود کو جو ہے وہ قتل و قید کے ساتھ ساتھ جزیہ اور جلا وطن بھی کیا گیا، جلا وطنی کے ذریعے ان کو مغلوب کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ ساری دنیا کے جو کفار ہیں آج وہ مغلوب نہیں ہیں، تو جہنم تو ان سب کے لیے ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا وہ ان کا آخری ٹھکانہ تو جہنم ہے ہی ہے۔ تو اس وقت ان کو کہا گیا کہ جو مشرکین مکہ تھے اور جو یہودی وہ تھے، قد کان لکم، پھر وہی ایک مثال کے ذریعے بھی بتایا جا رہا ہے، قد کان لکم بے شک تمہارے لیے ہے، آیتون ایک نمونہ، ایک نشانی، فی فئتین التقطا دو جماعتوں کے میں، طاقتہ جو آمنے سامنے مقابل ہوئیں، تمہارے لیے دو جماعتوں میں ایک نشانی ہے، دو گروہوں میں ایک نشانی ہے جو باہم مقابل ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ یہ غزوہ بدر کا یعنی کہ یہ آ رہا ہے واقعہ، اس کی طرف اشارہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک گروہ جو تھا، تقاتل فی سبیل اللہ فئتن ایک گروہ یا جماعت، تقاتل وہ لڑ رہی تھی، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، اخرى اور دوسرا گروہ جو تھا، کافرتن کافر تھا، یعنی کہ ایک مسلمان اللہ کی راہ میں لڑتے تھے، دوسرا گروہ وہ کافر تھے جو اس قدر زیادہ تھے، اور یہ کافر اپنے گروہ کو دیکھ رہے تھے اور کہ ان مسلمانوں سے کئی حصے زیادہ ہیں، اور دیکھنا بھی کچھ وہم و خیال نہیں تھا بلکہ کھلی آنکھوں سے دیکھنا کہ جس کے واقعی میں ہونے میں کوئی شبہ نہیں تھا، لیکن کفار باوجود اس قدر زیادہ عدد ہونے کے پھر بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے مسلمانوں کو غالب کیا، اور غالب و مغلوب کرنا محض یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ اپنی امداد سے جس کو چاہتے ہیں قوت دیتے ہیں، بلا شبہ اس واقعے میں بڑی عبرت ہے دیکھنے والوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہی جنگ بدر کا یعنی کہ اللہ تعالیٰ وہ مثال دے کے بتا رہے ہیں، قد کان لکم فی فئتین فی آیتن، قد کان لکم آیتن تمہارے لیے نشانی ہے، فی فئتین التقطا
دو گروہوں میں، دو جماعتوں میں جو طاقت آپس میں آمنے سامنے مقابل ہوئیں، فئتن ایک جماعت تقاتل جو لڑ رہی تھی فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، وأخری اور دوسرے کافرتن کافر تھے، یرونہم وہ دیکھتے تھے ان کو، مثلیہم رأی العین ان کے دو چند، مثلیہم دو چند، رأی العین کھلی آنکھوں سے، ان کو وہ دو چند نظر آ رہے تھے، سری آنکھوں سے، کھلی نگاہوں سے، ٹھیک ہے نا، ان کو وہ بہت کم نظر آ رہے تھے۔ واللہ یؤید اور اللہ تائید کرتا ہے، بنصرہ اپنی مدد کے ساتھ، من یشاء جس کو چاہے، ان فی ذالک بے شک اس میں، لعبرۃ عبرت ہے، لأولی الابصار آنکھوں والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے اس واقعے میں بہت عبرت ہے، ٹھیک ہے۔ جنگ بدر کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے، جس میں کفار کی تعداد تقریباً 1000 تھی، کفار 1000 کی تعداد میں، اور ان کے پاس 700 اونٹ، 100 گھوڑے، اور دوسری طرف مجاہدین جو تھے وہ ٹوٹل 313، ٹھیک ہے، جن کے پاس کل 70 اونٹ، 2 گھوڑے، 6 زرہ، 8 تلواریں، یہ تھا ان کا سامان، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک قلیل اور بے سر و سامان جماعت کو ایسی مضبوط جمعیت کے مقابلے میں ان کی پیش گوئیوں کے موافق جو مکہ میں کی گئی تھیں، اس طرح کامیاب کرنا آنکھیں رکھنے والوں کے لیے یہ بہت بڑا عبرتناک یہ واقعہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہَوَاتِ مزین کی گئی ہے، ٹھیک ہے، مزین کیا گیا ہے لوگوں کے لیے، لوگوں کے لیے خوبصورت کی گئی ہے لوگوں کے لیے، حب الشہواتی مرغوب چیزوں کی محبت، حب محبت، شہواتی مرغوب چیزوں کی محبت، من النساء جیسے عورتیں ہوں، والبنینا بیٹے، عورتوں سے، بیٹوں سے، والقناطیر المقنطرتی قناطیر ڈھیر، مقنطرتی جمع کیے ہوئے، خزانوں کے ڈھیر جمع کیے ہوئے، من الذہبی سونے کے، ٹھیک ہے نا، ڈھیر جمع کیے ہوئے، من الذہبی سونے اور چاندی کے، والفضتی اور چاندی کے، والخیل المسومتی اور گھوڑے نشان زدہ، والانعامی اور جانور، والحرث اور کھیتی، ان چیزوں کی محبت جو ہے ان میں مرغوب ہے، والحرث اور کھیتی کی محبت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ متاع ہے، یہ ساز و سامان ہے دنیا کی زندگی کا، ٹھیک ہے، واللہ اور اللہ عندہ اس کے پاس، حسن المآب حسن و بہترین یا خوبصورت مآب ٹھکانہ ہے، اللہ کے ہاں بہترین ٹھکانہ ہے۔ نبی کریم کی حدیث ہے حب الدنیا رأس کل خطیۃ، یعنی دنیا کی محبت ہر برائی کا سر چشمہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی محبت طبی طور پر انسان کے دل میں ڈال دی ہے، اس میں ہزاروں حکمتیں ہیں، ان میں سے ایک یہ کہ اگر انسان طبی طور پر ان چیزوں کی طرف مائل اور ان سے محبت کرنے والا نہ ہوتا تو دنیا کا سارا نظام درہم برہم ہو جاتا، کسی کو کیا غرض تھی کہ کھیتی کرنے کی مشقت اٹھاتا، یا مزدوری و صنعت کی محنت برداشت کرتا، یا تجارت میں اپنا روپیہ اور محنت صرف کرتا، دنیا کی آبادی اور بقا اس میں مضمر تھی کہ لوگوں کی طبع میں ان چیزوں کی محبت پیدا کر دی جائے، جس سے وہ خود بخود ان چیزوں کے مہیا کرنے اور ان کے باقی رکھنے کی فکر میں پڑے۔ دوسری حکمت یہ بھی ہے کہ اگر دنیاوی نعمتوں سے رغبت و محبت انسان کے دل میں نہ ہو تو اس کو اخروی نعمتوں کا ذائقہ معلوم نہ ہوگا، نہ ان میں رغبت ہوگی، تو پھر کیا ضرورت ہے کہ وہ نیک اعمال کی کوشش کر کے جنت حاصل کرے اور برے اعمال سے پرہیز کر کے دوزخ سے بچے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری حکمت، اور وہی اس جگہ زیادہ قابل نظر ہے، وہ یہ ہے کہ ان چیزوں کی محبت طبی طور پر انسان کے دل میں پیدا کر کے انسان کا امتحان لیا جائے کہ کون ان چیزوں کی محبت میں مبتلا ہو کر آخرت کو بھلا بیٹھتا ہے، اور کون ہے جو ان چیزوں کی اصل حقیقت اور ان کے فانی ہونے پر مطلع ہو کر ان کی فکر بقدر ضرورت کرے، ان کو آخرت کی درستگی کے کام میں لگا دے، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام میں خود اس کی تزیین کی یہی حکمت بتلائی گئی ہے، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم نے زمین میں جو چیزیں پیدا کی ہیں، زینت بنائی ہیں، تاکہ لوگوں کی اس سے آزمائش کریں کہ کون اچھے اعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں یہ اب پہلی بات اس میں عورت کی آئی ہے، زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہَوَاتِ مِنَ النِّسَاء، ٹھیک ہے نا، یہ ان چیزوں کا نام، مرغوب چیزوں کا نام لے کر بتایا گیا ہے کہ لوگوں کی جو نظروں میں ان کی محبت خوشنما بنا دی گئی ہے،
ٹھیک ہے، اسی لیے بہت سے لوگ اس کی ظاہری رونق پر فریفتہ ہو کر آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں۔ جن چیزوں کا نام لیا گیا ہے وہ عام طور پر انسانی رغبت اور محبت کا مرکز ہیں، جن میں سب سے پہلے عورت کو، ٹھیک ہے، اس کے بعد اولاد کو بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ دنیا میں انسان جتنی چیزوں کے حاصل کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے، ان سب کا اصلی سبب عورت یا اولاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بعد سونے، چاندی، مویشی، کھیتی کا ذکر ہے کہ یہ دوسرے نمبر پہ انسان کی رغبت اور محبت کا مرکز ہوتے ہیں۔ بس وہ خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کی لذیذ اور مرغوب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و حکمت سے انسان کے لیے مزین فرما کر ان کی محبت اس کے دل میں ڈال دی، جس میں بہت سی حکمتیں ہیں۔ ایک یہ بھی کہ انسان کا امتحان لیا جائے کہ ان سرسری اور ظاہری مرغوبات اور ان کی چند روزہ لذت میں مبتلا ہونے کے بعد وہ اپنے اور ان سب چیزوں کے رب اور خالق و مالک کو یاد رکھتا ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھتا ہے، یا پھر ان میں جو ہے ان کی معرفت و محبت کا ذریعہ بناتا ہے، ان چیزوں کو اس کی اللہ تعالیٰ کی معرفت اور محبت کا ذریعہ بناتا ہے، یا انہی کی محبت میں الجھ کر اصلی مالک خالق کو اور آخرت میں اس کے سامنے پیشی حساب کتاب کو بھلا بیٹھتا ہے۔ یہ پہلا آدمی وہ ہے کہ جس نے دنیا سے بھی فائدہ اٹھایا، ٹھیک ہے نا، اور آخرت میں بھی کامیاب رہا۔ دنیا کی مرغوبات اس کے لیے سنگ راہ بننے کی بجائے سنگ میل بن کر فلاح آخرت کا ذریعہ بن گئی۔ اور دوسرا شخص وہ جس کے لیے یہی چیزیں حیات آخرت کی بربادی اور دائمی عذاب کا سبب بن گئیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ چیزیں اگر انسان جو ہے دنیا کا مال و اسباب یہ پانی کی مانند ہے، اس میں انسان کا قلب ایک کشتی کی طرح ہے۔ پانی جب تک کشتی کے نیچے اور ارد گرد رہے تو کشتی کے لیے مفید ہے، اس کے لیے مقصد وجود کو پورا کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر پانی کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو یہی کشتی کی غرقابی اور ہلاکت کا سامان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دنیا کے مال متاع جب تک انسان کے دل میں غلبہ نہ پا لیں، اس کے لیے دین اور دنیا میں مددگار ہیں، معاون ہیں، اور جس وقت اس کے دل پر چھا جائیں تو اس کے دل کی ہلاکت ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ ان کو استعمال کر کے ان کو وہی اللہ اپنے مالک خالق کو بندہ یاد کرے، اس کو نہ بھولے۔ قل اعنبئکم، آپ کہہ دیجئے، اعنبئکم، کیا میں بتاؤں تم کو، بخیرن، بہتر، من ذالکم، اس سے بہتر چیزیں بتاؤں، اس سے بہتر بات بتاؤں آپ کو، للذین اتقوا، ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگار ہیں، عند ربہم، ان کے رب کے نزدیک، جنات، باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہیں ان باغات کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وازواج مطہرۃ، اور اس میں بیویاں ہوں گی پاکیزہ، ورضوان من اللہ، سب سے بڑھ کر بات، ورضوان من اللہ، اور وہ خوشنودی رضا ہوگی اللہ کی طرف سے، ان کے رضامندی بھی ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، باغات ہوں گے، بیویاں ہوں گی، اور اللہ کی رضا ہوگی، ان کے اللہ کی ناراضگی کبھی نہیں ہوگی جنت میں۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کو، دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو۔ الذین یقولون، وہ لوگ جو کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارا رب، اننا، بے شک ہم، آمنا، ہم ایمان لائے، فاغفر لنا، پس بخش دے ہم کو، ذنوبنا، ہمارے گناہ، اے اللہ ہم ایمان لائے ہیں پس بخش دے ہمارے گناہ، وقنا عذاب النار، اور بچا ہم کو جہنم کے عذاب سے۔ الصابرین، صبر کرنے والے، یہ جو متقی ہیں یہ کون ہیں؟ صبر کرنے والے، والصادقین، سچ بولنے والے، والقانتین، اور اطاعت کرنے والے، حکم بجا لانے والے، ٹھیک ہے نا، والمنفقین، اور خرچ کرنے والے، والمستغفرین، اور بخشش مانگنے والے، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنے والے، بالاسحار، پچھلے پہر میں، رات کے پچھلے پہر میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی اسحار کو، یعنی کہ پچھلی رات میں اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنے والے۔ شاہد اللہ، گواہی دی اللہ نے، انہو، کہ بے شک وہ اللہ، لا الہ الا ہو، نہیں ہے اس کے سوا کوئی معبود، اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، والملائکۃ، اور فرشتوں نے، واولو العلم، اور علم والوں نے، قائما بالقسط، ٹھیک ہے، وہ علم والوں نے بھی کہ وہی حاکم ہے، قائم ہے وہ انصاف کے ساتھ، وہی حاکم ہے انصاف کے ساتھ، لا الہ، نہیں ہے کوئی الہ، الا هو العزیز الحکیم، مگر وہ ہے غالب حکمت والا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، ان بے شک، الدین، دین کے چند معنی عربی زبان میں ہیں، جن میں ایک معنی طریقہ اور روش کا ہے۔ قرآن کی اصطلاح میں جو ہے دین ان اصول و احکام کے لیے بولا جاتا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے ختم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سب انبیاء میں مشترک ہے بات، ٹھیک ہے۔
ٹھیک ہے نا. ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین جو ہے اللہ کے ہاں اسلام ہے. اسلام کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، اس کے احکامات پر عمل کرنا. ٹھیک ہے. بے شک دین اللہ تعالیٰ کے ہاں اسلام ہے. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ، نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے، اوتوا الکتاب، جن کو دی گئی کتاب، الا من بعد، مگر بعد اس کے، ما جاءہم العلم، جب آ پہنچا ان کے پاس علم، بغیم بینہم، بغاوت کی وجہ سے، آپس کی ضد کی وجہ سے جو ہے وہ اس پر ایمان نہیں لائے، انہوں نے مخالفت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق وہی اللہ کے نزدیک جو ہے مقبول ہے جو اس کی تعلیمات پر عمل کرے. ٹھیک ہے نا. رسول کی مبعوث ہونے کے بعد صرف دین اسلام کہلانے کا مستحق وہ ہے جو قرآن اور نبی کی تعلیمات کے مطابق ہو، وہی مقبول ہوگا. اس کے سوا کوئی دین مقبول اور ذریعہ نجات نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جن کو وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ، نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے، اوتوا الکتاب، جن کو دی گئی کتاب، الا من بعد، مگر بعد اس کے، جاءہم العلم، جب ان کے پاس علم آ گیا، بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے. وَمَن یکفر بآیات اللہ، جو بھی انکار کرے گا اللہ کی آیات کا، فإن اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، سریع الحساب، جلد حساب لینے والا ہے. یعنی کہ ان کو موت آئے گی تو عالم برزخ میں ان کے ساتھ حساب کتاب ہوگا، اور قیامت کے بعد جنت میں، تو قیامت میں روز محشر کے بعد جو ہے جہنم ان کے لیے تو ویسے ہی ہے. ٹھیک ہے. تو مرنے کے بعد بھی ان کے ساتھ عذاب شروع ہو جائے گا. سریع الحساب، وہ جلد حساب لینے والا ہے. فإن حاجوک، اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں، اے نبی، اگر وہ آپ سے کافر لوگ جھگڑا کریں، فقل اسلمت، کہہ دیجئے میں نے جھکا دیا، میں جھک گیا ہوں. اسلمت یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے میں نے اپنے آپ کو جھکا دیا ہے، اپنا منہ، وجہ للہ، اللہ کے لیے، اپنا چہرہ جو ہے میں نے اللہ کے سامنے جھکا دیا ہے. ومن اتبعنی، اور جو میرے پیروکار ہیں، جو میرے ساتھ ہیں، انہوں نے بھی اپنے آپ کو جھکا دیا ہے، اپنے چہرے کو، اپنی رضا کو، اپنی خواہشات کو اللہ کے سامنے جھکا دیا ہے. وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور آپ کہہ دیں ان لوگوں کو جن کو دی گئی کتاب، وَالْأُمِّيِّينَ، یعنی کہ اہل کتاب کو کہہ دیں، وَالْأُمِّيِّينَ، اور امیوں، ان پڑھ کو، مطلب اہل قرآن کو، مکہ والوں کو. اسلمتم، کیا تم نے جھکا دیا. ٹھیک ہے. آپ جو ہے اہل کتاب کو، جن کو کتاب دی گئی تھی، ان کو بھی کہہ دیں، اور امیین کو بھی کہہ دیں، کیا تم نے بھی، ان پڑھ جو ہیں، ان پڑھوں سے بھی کہہ دیں، کیا تم نے جھکا دی اپنے آپ کو. اسلمتم، کیا تم نے جھکا دی ہے اپنے سامنے، اپنے آپ کو، اپنے چہرے کو اللہ کے دین کے لیے. فإن اسلموا، اگر وہ جھکا دیں اپنی خواہشات، اپنی، ٹھیک ہے نا، رضا، اپنی ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے انہوں نے اپنے دل کو، ٹھیک ہے نا، اطاعت کر لیا ہے، سر تسلیم خم کر لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقد اہتدوا، تو وہ ہدایت یافتہ ہوں گے، انہوں نے ہدایت پا لی. جو جھک گیا اللہ کے سامنے، مطلب اپنی نہ مارے، ہر بات، ہر قول و فعل جو ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہو، جھک گیا وہ، فقد اہتدوا، تو وہ ہدایت پا گیا. وَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ منہ پھیریں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو بے شک آپ پر ہے پہنچا دینا، آپ پھر قصوروار نہیں ہیں، آپ پریشان نہ ہوں. ٹھیک ہے. آپ ان پر مسلط نہ ہوں، آپ ان کو پہنچا دیں وہ بات. ٹھیک ہے. اب تیرے اوپر پہنچا دینا لازم ہے اے نبی، آپ کا کام جو ہے وہ میسیج کنوے کرنا ہے. واللہ، اور اللہ، بصیر بالعباد، دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کو. اللہ اپنے بندوں کو جو ہے وہ دیکھنے والا ہے. صدق اللہ مولانا العظیم.